نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں اور دلی مقاصد کو پورا فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائیں۔ آج ہم بات کریں گے خواب میں ذبح کرنے کے حوالے سے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں۔ مثلا خواب میں حلال جانور کو ذبح کرنا، حرام جانور کو ذبح کرنا، انسان کو ذبح کرنا، کسی دوسرے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھنا، خود ذبح ہونا وغیرہ۔ اس کے علاوہ اسی سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں، ان کو اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع کو۔ خواب میں کسی حلال جانور کو ذبح کرنا۔ خواب میں کسی حلال جانور کو ذبح کرنا سعادت مندی حاصل ہونے، حلال اور پاکیزہ روزی حاصل ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں کسی حرام جانور کو ذبح کرنا مال حرام پانے، رشوت کھانے یا سود کھانے کی علامت اور دلیل ہے۔ خواب میں ذبح کرتے وقت خون کا نکلنا صلہ رحمی اور شرافت کی دلیل ہے۔ خواب میں ذبح کرتے وقت خون کا نہ نکلنا ظلم، بے انصافی اور نافرمانی کی دلیل ہے۔ خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا اگر اسلام کے لیے ذبح کر رہا ہے، اگر اسلام کے لیے ذبح کر رہا ہے تو سعادت دارین حاصل ہوگی، یعنی دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اس کی تعبیر یہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ نیک اور بزرگ ہوگا، حج کرے گا، اللہ پاک کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوگی اور نعمت بے اندازہ ملنے کی علامت ہے۔ خواب میں بیٹی کو ذبح کرنا مفلس، کنگال اور غربت کی علامت اور دلیل ہے۔ خواب میں کسی اور کو ذبح کرتے ہوئے دیکھنا کاموں کو جلدی جلدی پایہ تکمیل تک پہنچنے کی علامت ہے، یعنی اس کے جو بھی کام ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلد پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں گے۔ خواب میں حرام جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا بد نیت، بد چلن، بد کردار اور حرام خوری کی علامت ہے۔ اور اگر عورت خواب میں دیکھے کہ خواب میں دیکھے کہ اس کو کوئی ذبح کر رہا ہے، عورت خواب میں خود کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھے تو یہ نکاح کی علامت ہوتی ہے۔ خواب میں چھوٹے بچے کو ذبح کرنا ظلم کی علامت ہے۔ خواب میں ماں باپ کو ذبح کرنا ان کی نافرمانی اور ظلم کی علامت ہوتی ہے۔ خواب میں مرغے کو ذبح کرنا نیکی کی علامت ہوتی ہے۔ خواب میں اپنے آپ کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا، اس کی تعبیر بالکل اچھی نہیں ہے۔ یہ پریشانی، تکلیف یا نقصان کی علامت ہے۔ اس کے لیے صدقہ کرنا چاہیے اور استغفار پڑھنا چاہیے ایک تسبیح روزانہ، کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور اللہ پاک سے پناہ کی دعا مانگنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک بھی کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹورک کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔